الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل سورہ حجر کی تقریباً 87 آیات کی تفسیر مکمل کی تھی، اور اس میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمانے یعنی جو قرآن عظیم کی جو نعمت ہے اس کے عطا فرمائے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہماری گفتگو کا آخری جو اختتام ہوا تھا اس بات پر ہوا تھا کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم اور پھر سورہ فاتحہ کے دیا جانے کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اگلی آیت بھی اس کا ایک جواب بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو قرآن کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوسری نعمتوں سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ یعنی حدیث کا مضمون ہے، مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نواز دیا، نعمت سے نواز دیا، اسے چاہیے کہ اس کو واقعی بہت بڑی نعمت تصور کرے، اور پھر اگر کسی نعمت کی کمی کا شکار ہو تو اس نعمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کمی کا احساس نہ کرے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، کون سی نعمت دی ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہوا ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کمی کی بنا پر وہ شکوہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ پھر ہم میں سے نہیں، یعنی یہ ناراضگی کا جملہ، ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، یعنی اس سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کا احساس اس لیے دلایا گیا یا اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کی طرف نہ دیکھیے جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو نفع اٹھانے کے لیے عطا فرما دی، یعنی کفار کے کچھ جوڑوں کو، جوڑوں سے مراد یعنی کفار کے جو خاندان ہیں، قبائل ہیں، جو ان میں جوڑے ہیں، میاں بیوی ازواج وغیرہ ہیں، جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائیں، آپ ان نعمتوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے، یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود الحمدللہ آپ کو انتہائی درجے کا استغنی حاصل تھا، اور آپ کو قلبی لحاظ سے آپ انتہائی غنی تھے۔ آپ جب صحابہ کرام کی حالت دیکھتے تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں اور اپنے مال، اپنے کاروبار اور اپنی جو جائیدادیں تھیں وہ ہجرت کرنے کی بنا پر اسلام کے نام پہ گویا کہ قربان کر دیں، تو پھر جب آپ کفار کے یہ عیش و آرام دیکھا کرتے تھے تو آپ کے مطلب ان صحابہ کا جب تقابل ہوتا تھا تو آپ کے قلب انور میں رنجیدگی پیدا ہوتی تھی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، کیونکہ جو قرآن کی نعمت اللہ نے آپ کو اور صحابہ کرام کو عطا فرمائی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کا کچھ بھی غم نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں کی فراوانی میں مشغولیت کی بنا پر اور اس پر اترا کر، اس پہ گھمنڈ کر کے، تکبر کر کے یہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب جیسے ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمتیں ان کے پاس نہ ہوتیں تو یہ اطاعت کی طرف جلدی مائل ہوتے، ان نعمتوں کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہوئے، تو آپ ان کا غم نہ کیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اگر یہ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو ان کے لیے انعام ہے، اگر پورا نہیں اترتے تو اس میں آپ کی تبلیغ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محنت کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی صلاحیتوں کے نقص کی یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ خود امتحان میں فیل ہوئے، یہ ان کی کوتاہی ہے۔ تو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر کوئی غم نہ کھائیے۔ ہاں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وقفد مانے بچھانا ہوتا ہے، جناح کا اپنے پر بچھا دیجیے آپ مومنین کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ مومنین پر رؤوف اور رحیم رحمت کا مظاہرہ کیجئے، ان پر شفقت کا مظاہرہ کیجئے، ان کی دلجوئی کرتے رہیے، ان کو سہارا دیتے رہیے، بس آپ اتنا کام کریں، کفار کا کوئی غم نہ کریں اور نہ ان کی نعمتوں کی طرف آپ اپنی نگاہ اٹھائیے۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں محض ڈر سنانے والا ہوں، واضح ڈر سنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ واضح طور پہ فرما دیجئے کہ ہمیں نفع اٹھانے کے لیے، دنیا میں مشغولیت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا کرنا تھا، تاکہ لوگ اطاعت کی طرف مائل ہوں، اسلام قبول کریں اور گناہوں اور کفر سے اجتناب کریں۔
کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا. یعنی جو پیچھے بات تھی کہ وقل انی النذیر المبین، کہ اور آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں واضح ڈر سنانے، محض واضح ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ سنانے والا ہوں. کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا. اس کا اللہ آگے تذکرہ فرما رہا ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے وہ بانٹنے والوں، ٹکڑے کرنے والوں پر وہ عذاب نازل فرمایا. یہ ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ ان کے بارے میں دو قول ہیں، تین قول ہیں، جس میں دو قول بڑے مشہور ہیں. ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ جو آیات ہماری توریت کے موافق ہیں ان پر تو ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو توریت کے مخالف نظر آئیں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، آپ پر ایمان لانے کا حکم، ان کا ہم انکار کریں گے. تو گویا کہ انہوں نے اپنی منشا، اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق قرآن پاک کے مضامین کو تقسیم کر دیا تھا، اس لیے انہیں مقتسمین کہا گیا. یا ان سے مراد کفار قریش ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کو ان سے بھی زیادہ حصوں میں تقسیم کیا. کسی کو کہانت کہا، کسی کو معاذ اللہ من گھڑت باتیں کہا، کسی کو پرانے قصے کہا، کسی کو جادو اور سحر کا نام دیا. تو یہ مراد ہیں کفار قریش کہ ان پر جس طرح اللہ نے ان کو پکڑا، یعنی عذاب اس طرح نہیں نازل ہوا جیسے پچھلی قوموں پہ ہوا تھا، لیکن ان پر اس انداز سے عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو ذلت اور رسوائی اور ہزیمت اٹھانی پڑی، اور یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کر دیا گیا. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کلام الہی کو عضین بنا دیا. عضین کہتے ہیں بوٹیوں کو، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کہ انہوں نے جیسے تکے بوٹی ہوتے ہیں بالکل قرآن عظیم کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا عذاب نازل فرمایا، اس عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ فرمائیے کہ میں اس عذاب سے واضح ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، ان سب سے پوچھیں گے. یعنی دنیا میں تو جو وہ کر رہے ہیں، ان پر دنیا کے اندر بھی ایک عذاب نازل ہوا کہ ذلت، رسوائی، خجالت ان کو اٹھانی پڑی، اور پھر میدان معاشر میں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس طرح قرآن عظیم کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے کے بارے میں ضرور ان سے سوال کیا جائے گا. عما کانوا یعملون، اور سوال ہوگا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے تھے، چاہے قرآن کے بارے میں اور دیگر جو افعال و اعمال ان کے غلط تھے ان سب کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. آج کل بھی یہ بیماری بڑی عام ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان سے وہ معانی اخذ نہیں کیے جاتے جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایسا دور ایک آ گیا ہے کہ بہت سے افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے نہ کوئی علوم دینیہ پڑھے، اس کے الفبے بھی نہیں جانتے، لیکن وہ صرف قرآن پاک کھول کر اور کسی کا بھی جس نے کوئی ترجمہ کیا اس ترجمے کو سامنے رکھ کر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم براہ راست خود تفسیر کریں گے. اور پھر وہ قرآن کے ان مضامین تک ان کی ذہنی رسائی نہیں پہنچ پاتی جن مضامین تک اب پہنچنے کے لیے، ان کی گہرائی کو جاننے کے لیے ہمیں حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے اقوال کا علم ہونا چاہیے، عربی لغت پہ بھرپور ہمیں دسترس ہونی چاہیے. ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے صرف ترجمے کو سامنے رکھ کر ایک بالکل دین سے دور شخص تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہلاکت و بربادی سب کا مقدر بن جاتی ہے. یعنی جو سن کر اس سے گمراہ ہوتا ہے وہ بھی برباد ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جنہوں نے جان بوجھ کر قرآن کے مضامین کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان مقاصد، اس کے وہ مقاصد بیان فرمائے اور ایسی چیزوں کی طرف منسوب کیا کہ جو مقاصد نہ تو اللہ اور رسول نے بیان فرمائے، نہ ان چیزوں کی طرف انہیں اللہ اور رسول نے منسوب کیا، تو قابل گرفت ہوئے. ایسے اس دور کا شخص بھی جو ایسا کرے گا وہ قابل گرفت ہوگا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
تو آپ جس بات کا آپ کو حکم کیا گیا آپ اسے اعلانیہ طور پر کہیں۔ یہ پہلے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ طور پر تبلیغ کرنے کا حکم تھا، صرف سینہ بسینہ آپ کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کا پیغام دینا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ اعلانیہ طور پر اس چیز کو بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کی کفایت کریں گے۔ یہ جو کفار قریش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، خصوصاً کفار قریش کے جو سردار تھے، سرداران قریش، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہوں گے، ہم آپ کی کفایت کریں گے۔ یعنی وہ آپ کا مذاق تو اڑا رہے ہیں، جیسے سابقہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، لیکن یہ آپ پہ غالب نہیں آ سکتے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ہی کا ان پر غلبہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر اس مستہزئین کی تفسیر اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ مذاق اڑانے والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے، فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان جائیں گے کہ کیا ان کی باتوں کا، ان افعال کا انجام ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، یعنی جو استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پہ طنز کرتے ہیں، یا آپ کے جو ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، ان پر جو یہ بری باتیں کستے ہیں، ان کی وجہ سے جو آپ کے قلب انور میں ملال پیدا ہوتا ہے، رنج پیدا ہوتا ہے، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جاننے کا یہ صرف کوئی خبر دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس سب ان باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کا پھر ہم ان کو بدلہ ضرور دیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان فرمائیں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین آ جائے یعنی جن باتوں کی غیبی خبریں دی گئی ہیں وہ وقوع پذیر ہو جائیں، جیسے قیامت وغیرہ قائم ہو جائے، میدان محشر قائم ہو جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری رکھی جائے۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کا مخاطب بنائیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حمد فرمانے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی تحیات عبادت کرنے والے ہیں، تو دراصل یہ آپ کے ذریعے امت کو مخاطب کیا گیا۔ اور اگر ہم اس کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنائیں تو ہر سننے والا اس کا مخاطب ہوگا کہ اے ہر سننے والے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو۔ تو گویا کہ اس میں تین حکم ہمارے لیے ہوں گے۔ ایک، تسبیحات کثرت سے پڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، تسبیحات پڑھنا، جو مطلب نماز بھی ہے، اور نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سجدے سے خالی سجدہ صرف مراد نہیں، بلکہ وہی کہ نماز ہم قائم کریں باقاعدہ، اور تاحیات اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ لہٰذا ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ کون سی عبادات ہم پہ لازم ہیں، کون سی فرض ہیں، کون سی واجب، کون سی سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، اور کن کا درجہ مستحب تک پہنچتا ہے۔ جو فرض ہیں، واجب سنت موقدہ ہیں، ان کو ادا کرنا لازم ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، اور جن کا ادا کرنا سنت غیر موقدہ مستحب ہے ان کا ادا کرنا افضل ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ کیا جائے۔ لیکن چنانچہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم کسی چیز کو جو فرض یا واجب ہے یا سنت موقدہ کے درجے میں ہے اسے مستحب سمجھ کے نہ چھوڑیں، اور کسی مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ نہ دے دیں۔ ان دونوں چیزوں پر توجہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ سورہ حجر کی 99 آیات کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ ہماری سورہ نحل شروع ہوگی۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہوگا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ نحل بیان فرمایا۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 128 آیات ہیں،
اور یہ چونکہ مکی صورت ہے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر احکام بیان ہوتے ہیں، اور مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان فرماتا ہے، اپنے ساتھ جو کفار نے شرکا ٹھہرائے ان شرکا کا رد کرتا ہے، اور کثرت کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہی تمام مضامین آپ کو اس صورت میں بھی نظر آئیں گے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ حکم سے مراد عذاب ہے جو برود قیامت کفار پر قائم ہوگا، یا قیامت مراد ہے کہ ان قریب قیامت آئے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ فلا تستعجلوہ، تو تم اس کی جلدی نہ کرو۔ یہ کفار قریش سے خطاب ہے کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو کہ وہ کہاں ہے عذاب، لے کر آؤ ہمارے پاس، اگر آپ حق ہیں، سچ کہہ رہے ہیں تو کہاں ہے وہ قیامت، کہاں ہے وہ اللہ کا عذاب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، فلا تستعجلوہ، تو تم اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اسے بلندی ہے، برتری حاصل ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ہمسر ہم نظیر بنا دیا جائے، بلکہ وہ بے نظیر ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں، اور جس کو بھی کوئی شریک ٹھہرانے کی کوشش کرے گا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے۔ روح سے مراد یہاں وحی ہے، جو وحی روح، چونکہ اس کو وحی کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ وحی حقیقتاً ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو وہ ایمان لائے، تو گویا کہ ایمان کی روح جو ہے یہ وحی ہوئی۔ اس لیے اللہ نے اس وحی کو روح سے تعبیر فرمایا کہ نازل فرماتا ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، گویا کہ نبوت کا تعلق پھر اپنے ذاتی کوشش سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس منصب کے لیے منتخب فرماتا ہے اور اس پر پھر وحی نازل فرماتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور کس لیے نازل فرماتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کوئی الہ نہیں ہے، تو خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے، اپنے جن بندوں پہ چاہتا ہے تاکہ وہ ڈر سنائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور خاص اللہ سے ہی ڈرا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔